نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور دیگر صحابہ کے خاندان بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آگئے، اور اسی دوران عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی بھی مدینہ میں ہوئی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ مسجد نبوی کے ایک حصے میں اسلام کی پہلی درسگاہ صفہ کے نام سے قائم کی گئی، جہاں فقہ، حدیث اور قرآن کی تعلیم دی جایا کرتی تھی۔ یہاں رہنے والے صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جانے لگا، اور یہی اصحاب بعد میں دین کے عظیم معلم اور مبلغ بنے۔ اب اگرچہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، لیکن اسے کئی داخلی اور خارجی خطرات لاحق تھے۔ سب سے بڑا خطرہ منافقین کا تھا۔ عبداللہ بن ابی کی سربراہی میں کچھ لوگ ظاہری طور پر مسلمان مگر دل سے دشمن تھے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے اور اختلافات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے۔ دوسرا بڑا خطرہ یہودی قبائل تھے۔ مدینہ میں 3 بڑے یہودی قبائل تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے۔ ابتدا میں انہوں نے معاہدے کیے، مگر بعد میں وہ دشمنی پر اتر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام قبائل اور یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بنیادی نکات یہ تھے کہ تمام فریق بیرونی حملے کے خلاف متحد ہوں گے، ہر قوم اپنی مذہب پر آزاد ہوگی، ہر تنازع کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے۔ یہ معاہدہ دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا جس نے مدینہ کو ایک مثالی ریاست بنا دیا۔ مکہ کے قریش نے مدینہ کے قبائل کو دھمکایا کہ وہ مسلمانوں کو نکال دیں ورنہ جنگ ہوگی۔ وہ مدینہ کو کمزور کرنے کے لیے تجارتی راستے بند کرنے لگے اور عرب کے دیگر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ تاہم اسلام کی روشنی مدینہ سے نکل کر جزیرہ عرب میں پھیلنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے لیے مضبوط خفیہ اطلاعاتی نظام قائم کیا۔ قریش کے فیصلوں اور سازشوں کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مخبروں کے ذریعے ملا کرتی تھیں جو اپنا اسلام چھپائے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اطلاعات کا حصول کا بہترین انتظام کیا اور ذرائع کو خفیہ رکھا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد قریش کی تجارت اور اقتصادیات مسلمانوں کے رحم و کرم پہ آ گئی، جس سے قریش کو واضح پیغام ملا کہ اب وہ مدینہ کے مسلمانوں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ ہجرت کے 7 مہینے بعد رمضان 2 ہجری میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں ایک چھوٹا لشکر قریش کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلا، لیکن جنگ نہیں ہوئی، صرف قافلے کو ڈرایا گیا اور متنبہ کیا گیا۔